السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أول رحمة وأوسط المغفرة وآخرتكم من النيران صدق الله العظيم صدق نبي الرسول الأمين الكريم لا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کی متوالو شمع رسالت کی پروانوں، غوث و خواجہ کے چاہنے والوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے دیوانوں، آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہمارا آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ غمبت خضرا کی جانب لو لگا کر حضور آقا نامدار مدینی کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار جناب رحمت مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادل الجود والکرم وآلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک الدرجات وتبلغنا بأقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات بعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ حصول برکت کے لیے پڑھی اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد الذی تنحل بالعقد تنفرج بالکرب تقضی بالحوائج تنال بالرغائب وحسن الخواتم ویستسقى الغمام بوجهہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ بکل لمحۃ ونفس بعدد کل معلوم لک یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ حضرات، ہم اور آپ رمضان المبارک کے ان اخیر ایام سے گزر رہے ہیں اور آج کا جمعہ یہ جمعۃ الوداع ہے، لہٰذا میں نے آیت کریمہ کی نہیں بلکہ آج حدیث پاک کی ایک جز کی تلاوت کی۔ اللہ کے رسول دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان سے متعلق کہ اس ماہ مبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ چونکہ یہ عظیم اور بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے اور اب عنقریب یہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے، جس کے متعلق آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی اخیر رات آتی ہے تو ملائکہ یعنی فرشتے میری امت کی مصیبت کو یاد کر کے روتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کے سلام، وہ کون سی مصیبت ہے جسے یاد کر کے، جسے سوچ کر کے فرشتے روتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا میری امت سے رخصت ہو جانا۔ یہ ایک ایسی مصیبت ہے کہ جس کا خیال کر کے فرشتوں کو بھی رونا آتا ہے، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوتا رمضان کے گزر جانے کا، رمضان کا ہمارے درمیان سے چلے جانے کا ہمیں کوئی ملال نہیں ہوتا، کوئی رنج نہیں ہوتا، بلکہ مسلمان تو عید کی خوشی میں اس قدر مگن ہوتے ہیں کہ انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں کہ ان کی اس مصیبت کو یاد کر کے فرشتے رو رہے۔ اب یہ مصیبت کیسی ہے؟ چونکہ یہ مہینہ اتنا مبارک ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میری امت جان لے کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کریں گے کاش سارا سال رمضان ہو، کیونکہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں آسمانوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں،
جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، روزی بڑھا دی جاتی ہے، نیک اعمال کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نفل کو فرض کے برابر اور فرض کو 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، مومنین پر اللہ تعالیٰ لطف و کرم فرماتا ہے، اور آسمان دنیا پر اللہ تجلی فرماتا ہے، نزول اجلال فرماتا ہے، بندوں کی بے حساب بخشش و مغفرت فرماتا ہے، مانگنے والوں کو عطا فرماتا ہے، جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ غرض کہ ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں رحمت بھی ہے، مغفرت بھی ہے اور جہنم سے آزادی بھی۔ تو ایسا مبارک مہینہ جب ان سے رخصت ہو رہا ہے، ان سے جا رہا ہے، پھر بھی یہ لوگ غفلت میں ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم نے نہ جانا کہ یہ کیسا مہینہ ہے جو ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہا ہے۔ اگر مسلمان سمجھتے تو اس مہینے کی کتنی قدر کرتے، لیکن کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ہم نے اس مبارک و مسعود مہینے کو بھی یوں ہی گزار دیا۔ ہمیں کوئی رنج نہیں، کوئی افسوس نہیں، کوئی ملال نہیں ہے، جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ کیا مطلب؟ اس مہینے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم قیدیوں کو آزاد کر دیتے، مجرموں کو معاف فرما دیتے، لوگوں کے ساتھ درگزر فرماتے، ہر آنے والے سائل کو عطا فرماتے، کوئی در دولت سے خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں غربا، مساکین، یتامہ، فقراء اور بیواؤں کی دل جوئی فرماتے، ان کا خیال فرماتے اور ان کی مدد فرماتے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں تو صرف اپنی ہی فکر لگی ہوئی کہ بس ہم نے اپنے کپڑے تیار کرنے ہیں، ہم نے اپنی عید کو کیسے سنوارنا ہے، ہم نے اپنے شب و روز کو کیسے گزارنا ہے، ہم نے اپنی سحری اور افطاری کو کیسے انجام دینا ہے، ہم نے کیا کھانا ہے، کیا بنانا ہے، کیا لانا ہے، ہم نے سارے اوقات اسی کے لیے صرف کر دی۔ کبھی ہم نے جھانک کر نہیں دیکھا کہ ہمارے غریب پڑوسی کا چولہا جل بھی رہا ہے یا نہیں، اس کے گھر میں کچھ پکا بھی ہے یا نہیں، اس کے یہاں افطاری آئی بھی ہے یا نہیں، اس نے سحری کی بھی ہے یا نہیں۔ یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرو، ان کے ساتھ پیار بانٹو، ان سے محبت جتاؤ، اگر کسی کے یہاں نہ ہے تو اس کے یہاں پہنچانے کی کوشش کرو۔ لیکن کتنے افسوس کا مقام، ہمیں اپنے آپ سے فرصت نہیں ملی۔ ایسا غم خواری کا مہینہ، ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اسلام صرف عبادات کا مذہب ہے، ہرگز نہیں۔ اسلام صرف عبادات کا مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام انسانیت کا مذہب ہے۔ اسلام ہمیں صرف عبادت کرنے ہی کا حکم نہیں دیتا، بلکہ اسلام ہمیں لوگوں سے پیار، محبت، اخوت کا بھی درس دیتا ہے، غریبوں کا خیال رکھنے کا بھی درس دیتا ہے۔ اسلام ہمیں صرف یہی تعلیم نہیں دیتا کہ صرف نماز، روزہ اور حج، زکوٰۃ وغیرہ تم نے ادا کر لیے تو تم بری ذمہ ہو گئے، بلکہ اسلام تو ہم پر اسلام نے لوگوں کے حقوق، مخلوق کے حقوق بھی ہم پر تو اسلام نے لاگو کیے ہیں کہ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے، اہل و عیال کے حقوق کیا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہے، قریبیوں کے حقوق کیا ہے، دور رہنے والوں کے حقوق کیا ہے۔ غرض کہ اسلام نے ہر ایک کی تفصیل ہمیں واضح طور پر بتائی، لیکن ہم نے کبھی اس طرف توجہ نہیں کی۔ ہم سمجھتے ہیں بس نماز روزہ ہم نے پڑھ لیا، زکوٰۃ ہم نے دے دی، حج ہم نے کر لیا، لہٰذا ہم نے اسلام کا حق ادا کر دیا، اسلام کے فرائض کو ہم نے ادا کر لیا، اب ہم سے بہتر کوئی مسلمان نہیں۔ ایسا نہیں، اسلام انسانیت کا بھی مذہب، اسلام وہ ہے کہ جو ہر شعبے میں ہماری مدد کرتا ہے، پھر چاہے وہ سماجی مسائل ہو، چاہے وہ معاشی مسائل ہو، چاہے وہ معاشراتی معاملات ہو، پھر چاہے وہ تو کسی بھی مرحلے میں ہو، انسان ہر دور میں اور ہر حالات میں اسلام ہمیں ہر طور سے ہمارا رہبر اور رہنما ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن ہم نے اسلام کو صرف محدود کر دیا عبادات کی حد تک۔ بڑے افسوس کی بات ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے، میں ایک چیز پہلے آپ کو بتا دوں، عبادات جو ہے اس کی کئی اقسام ہیں، جس میں دو بڑی اہم، ایک ہے بدنی عبادت اور ایک ہے مالی عبادت۔ بدنی عبادت وہ ہے جو بدن کے ذریعے کی جاتی ہے،
اور مالی عبادت وہ ہے جو مال کے ذریعے سے کی جاتی ہے۔ نماز، روزہ یہ بدنی عبادت ہے جو بدن کے ذریعے سے ادا ہوتی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں جس میں بدن حصہ لیتا ہے، روزہ رکھتے ہیں اس میں بھی بدن حصہ لیتا ہے، لیکن مالی عبادت جیسے زکوٰۃ، قربانی وغیرہ دیگر صدقات و خیرات، اس میں کیا ہے؟ مال خرچ کرنا پڑتا ہے۔ یہ عبادت تو ہے، لیکن اب ذرا دونوں عبادتوں میں ایک فرق دیکھیں کہ بدنی عبادت کا فائدہ صرف ہمیں ہوتا ہے، بدنی عبادت کا فائدہ صرف اس عبادت کے کرنے والے کو ہوتا ہے، نماز کا فائدہ صرف نماز پڑھنے والے کو ہے، روزے کا فائدہ صرف روزہ رکھنے والے کو ہے۔ لیکن مالی عبادت وہ عبادت ہے کہ عبادت بندہ کرتا ہے، مال اپنا خرچ کرتا ہے، اسے عبادت کا ثواب ملتا ہے، لیکن اس کا فائدہ مخلوق خدا اٹھاتا ہے، اس عبادت سے فائدہ مخلوق کو پہنچتا ہے۔ زکوٰۃ، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، لیکن نماز اور روزہ یہ بدنی عبادت ہے، ہم ہی کو کرنا، کوئی دوسرا ہماری طرف سے نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں کہ فلاں کی طرف سے فلاں نے نماز پڑھ دی، اس کے بدلے کا روزہ اس نے رکھ دیا، یہ نہیں چلے گا، یہ بدنی عبادت ہے۔ اور زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے کہ مال کے ذریعے سے دینا پڑتی ہے۔ اگر کبھی بیوی پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے اور شوہر نے بیوی کی اجازت لے کر اپنے مال سے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی تو ادا ہو جائے گی۔ اگر بیوی پر قربانی واجب ہو رہی ہے اور شوہر نے اپنی جانب سے بیوی سے اجازت لے کر اپنے مال سے اس کی جانب سے قربانی کر دی تو اس کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر بیوی بیمار ہے اور شوہر کہے تیرے بدلے کی نماز میں پڑھ لوں تو نہیں چلے گا، وہ کہے کہ تو بیمار ہے تیرے بدلے کا روزہ میں رکھ لوں تو نہیں چلے گا۔ بدنی عبادت کوئی کسی کی طرف سے نہیں کر سکتا، لیکن ہاں مالی عبادت میں ایک راستہ کھلا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدنی عبادت کا فائدہ بندے کو خود کو پہنچتا ہے، جبکہ مالی عبادت کا فائدہ مخلوق خدا کو پہنچتا ہے۔ عبادت اس بندے کی ادا ہوتی ہے لیکن فائدہ مخلوق خدا اٹھاتی ہے۔ زکوٰۃ یہ ادا کرتا ہے لیکن فائدہ غریب کا ہوتا ہے، کسی یتیم کا سہارا بنتا ہے، کسی جو ہے تو بیوہ کا گھر چلتا ہے، کسی غریب، کسی مسکین، کسی فقیر کا 2 وقت کا کھانا ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ یہ دیتا ہے، فائدہ مخلوق اٹھاتی ہے۔ ہم پر صدقہ فطر وغیرہ اور دیگر صدقات و خیرات لازم کیے گئے، لہٰذا بندہ صدقہ عطا کرتا ہے اور فائدہ مخلوق خدا کو ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ روزہ، اگر کبھی کسی کا روزہ ٹوٹ جائے، کوئی روزہ توڑ دے قصدن، تو شریعت نے اس پر کفارہ لازم کیا۔ جو قصدن جان بوجھ کر روزہ توڑے اس پر شریعت نے کفارہ لازم کیا۔ اب کفارے کی 3 شکلیں ہیں، جس میں سے ایک صرف اس بندے کی طرف ہے توڑنے والے کی، اور 2 کا فائدہ مخلوق خدا کو پہنچتا ہے۔ یا تو وہ 60 روزے لگاتار رکھے، یہ بدنی بات صرف اسی کی ہے، لیکن جو 2 کنڈیشنز رکھی گئی اس کا فائدہ مخلوق خدا کو ہے۔ کسی جو ہے تو غلام کو آزاد کرے، وہ شخص جو غلامی کی زندگی گزار رہا ہے، کسی پھنسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا، یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ قرآن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص یا تو کسی غلام کو آزاد کرے یا 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، تب جا کر اس کے روزے کا کفارہ ادا ہوگا۔ ہمیں اپنے روزے کا کفارہ ادا کرنا ہے، لیکن کس شکل میں؟ کسی غریب کو کھلا کر۔ آپ اپنے روزے کا کفارہ ادا کر رہے، عبادت آپ کی ادا ہو رہی ہے، آپ کے ذمے سے قرض اتر رہا ہے، لیکن فائدہ غریب کو پہنچ رہا ہے، اس کا نفع ایک غریب، یتیم، مسکین یا کوئی بیوہ کو پہنچ رہا ہے۔ اسلام نے ہماری خوشیوں میں بھی غریبوں کو شامل حال رکھا ہے، غریبوں کے یا دوسروں کے غم میں ہمیں شریک ہونے کا جو ہے تو پیغام دیا ہے۔ آپ دیکھیں عید خوشی کا دن ہے، ہر انسان خوشی مناتا ہے، لیکن اپنی خوشی میں غریب کو فراموش نہ کر دو، اس لیے اسلام یہ تعلیم دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید کے دن تم پر صدقہ فطر واجب۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صدقہ فطر کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے روزوں کی طہارت اور مسکین کا کھانا، یہ تمہارے روزے کی طہارت ہے۔ اگر تم صدقہ فطر ادا نہ کرو تو تمہارا روزہ زمین و آسمان کے درمیان لٹکا ہوا رہے گا۔ لہٰذا اگر چاہتے ہو کہ روزہ خداوند قدوس کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو تمہیں جو تو صدقہ فطر دینا ہوگا، تاکہ کسی یتیم کا پیٹ بھر جائے، کسی غریب کا گھر چل جائے، کسی جو ہے تو بیوہ کا گھر چل جائے۔ لہٰذا آپ عبادت اپنی کر رہے ہیں، آپ روزہ اپنا مقبول کروا رہے ہیں، لیکن فائدہ کسی اس عبادت سے غریب کو پہنچ رہا۔
لہٰذا عید کے دن بھی ہمیں یہ تعلیم دی گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عید کے دن اپنے ہمسایوں کا جو ہے تو خیال کرو، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، اس کے سر پر جتنے بال ہوں گے اللہ تمہاری بخشش و مغفرت فرمائے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، تمہارے درجوں کو بلند فرمائے گا۔ ایک دوسری عید ہمیں دی گئی، عید خوشی کا دن ہے، بقرہ عید جسے ہم کہتے ہیں، قربانی والی عید۔ اس دن بھی کیا ہے، وہ بھی خوشی کا دن ہے، آپ عید منائے، لیکن اسلام نے تعلیم یہ دی آپ جانور کو ذبح کریں تو اس کے 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے لیے رکھے، ایک خیش و اقارب کو دے دے اور ایک غربا و مساکین کو دے دے۔ چونکہ کھانے پینے والی عید ہے اس لیے اللہ نے یہ عید 3 دن تک رکھی، 3 دن تک جانور ذبح ہوتے رہے تاکہ غریب جس نے کبھی گوشت نہ کھایا ہو، جس کے گھر کئی دنوں کے بعد گوشت پکتا ہو، اس کے گھر بھی گوشت پہنچے اور اس کا بھی چولہا جلے، وہ بھی گوشت کھائے، اس کی بھی خواہش ہے، اس کے بھی کبھی من میں ارمان ہوتا ہے، لہٰذا اس کے گھر بھی گوشت پہنچے۔ عبادت آپ کر رہے ہیں، جانور آپ ذبح کر رہے ہیں، آپ اپنا واجب ادا کر رہے ہیں، لیکن فائدہ مخلوق خدا کو پہنچ رہا ہے۔ وہ گوشت کسی یتیم کے گھر پہنچ رہا ہے، کسی غریب کے گھر پہنچ رہا ہے، کسی مسکین و فقیر کے گھر پہنچ رہا ہے، کسی بیوہ کے گھر پہنچ رہا ہے، اس کا چولہا جل رہا ہے۔ عبادت آپ کی ہو رہی ہے، فائدہ مخلوق خدا اٹھا رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقہ کے ذریعے کر، اگر کوئی بیمار ہو جائے تو صدقہ دے دے، وہ اپنا علاج کر رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، فائدہ مخلوق خدا کو پہنچ رہا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم تنگ دست ہو جاؤ تو اپنے رب سے صدقہ دے کر تجارت کرو۔ خدا کو صدقے کی حاجت نہیں ہے، لیکن وہ فرماتا مخلوق کو دے دو، یہ خدا سے تجارت ہے، تم دے رہے ہو مخلوق کو لیکن تجارت ہو رہی ہے خدا کے ساتھ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم تنگ دست ہو جاؤ، تمہاری روزی تنگ ہو جائے تو اللہ کی راہ میں صدقہ دو، کسی غریب کو جو ہے تو گھر چلا دو، اس کے گھر میں چولہا جلے گا، اس کی برکت سے اللہ تمہاری روزی میں برکت عطا کر دے۔ تو اپنے فائدے کے لیے ہم صدقہ دے رہے، مخلوق کے خدا کا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو غرض کہ مالی عبادات اس قسم کی ہے کہ اس میں فائدہ مخلوق کو پہنچتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، اسلام صرف عبادات ہی کا مذہب نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھ لو، صرف روزہ رکھ لو اور تم بری ذمہ ہو گئے، نہیں بلکہ ان کا خیال رکھو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے، وہ شخص کامل ایمان والا نہیں کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی امن میں نہ رہے، اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ پیر سے اس کا پڑوسی امن میں نہ رہے، لہٰذا اس شخص کا ایمان کامل نہیں۔ یہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ لہٰذا عید کا دن خوشی کا دن ہے، ذرا جھانک کر دیکھیں کسی غریب کے گھر بھی شیر خورما بنا ہے کہ نہیں، اس کے گھر سوائیاں بنی ہے کہ نہیں، اس کے گھر مٹھائی کا انتظام ہوا ہے کہ نہیں، اس کے یہاں کھانے پینے کا کوئی انتظام ہوا ہے کہ یا نہیں۔ ہم صرف اپنی فکر میں لگے، ہمیں اپنی سحری اور افطاری کی فکر ہے۔ یہ رمضان جس کے اندر بہت ساری عبادات جمع ہو جاتی، تو میں نے کہا کہ اسلام صرف ہمیں عبادات ہی کا درس نہیں دیتا، اگرچہ اسلام نے یہ کہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، بے شک ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن اسلام ہمیں اور بھی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام ہماری توجہ کو اور دیگر شعبوں کی طرف بھی مبذول کرواتا ہے کہ صرف عبادت کا نام اسلام نہیں ہے بلکہ مخلوق خدا کا بھی خیال رکھو، تم اپنی ضروریات زندگی بھی پوری کرو، یہ بھی عبادت میں شمار ہے۔ لہٰذا تم اگر کوئی فلاحی کام کرو، کوئی ایسا کام کرو جس سے دیگر مخلوق کو بھی فائدے پہنچے، وہ بھی تمہارا عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ قرآن نے ہمیں صرف یہی تک محدود نہیں رکھا بلکہ ہمیں دعوت فکر بار بار دی، افلا یتدبرون، کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم فکر نہیں کرتے؟ قرآن نے ہمیں علم کی طرف سب سے پہلی وحی دی گئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو۔ ہمیں علوم کی طرف ہماری توجہ کو مبذول کرائی کہ علم حاصل کرو، علم دین بھی حاصل کرو، دنیا کا علم بھی حاصل کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے علم میں تم پیچھے رہ جاؤ، لیکن پہلے دین کا علم حاصل کرو، ایک اچھے مسلمان بن کر کے رہو۔ اس کے بعد ہمیں قرآن تعلیم دے رہا ہے، ہمیں قرآن خود غور کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے اونٹ کو کیسے بنایا ہے؟ یہ علم حیوانات ہے کہ تم جانوروں پر غور تو کرو، اونٹ کو دیکھو کہ ہم نے اس کی شکل کیسی بنائی ہے، دیگر جانوروں پر ریسرچ کرو، ان کو دیکھو ہم نے کیسے بنایا ہے، ان کے معاملات کیا ہے، ان کے حالات کیا ہے، اس پر غور کرو۔ آج سائنس ان چیزوں پر غور کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ سائنس کی ترقی ہے، لیکن اسلام ہمیں کب سے اس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، ذرا دیکھو تو صحیح، غور تو کرو ہم نے اونٹ کو کیسے بنایا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ،
ذرا دیکھو تو صحیح کہ ہم نے آسمان کو کیسے بلند کیا۔ یہ علم فلکیات کی طرف ہماری توجہ لگائی کہ دیکھو، غور کرو کہ آسمان کیسے ہے، کیسے آسمان بنا ہوا ہے۔ ہم نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستون کے ٹھہرایا ہے، ہزاروں ستارے اور سیارے اور کہکشائیں یہاں گردشیں کر رہی ہے، تم اس کی طرف توجہ کرو، کبھی دیکھو کہ یہ کیسے بنا ہے، اس میں معاملات کیا ہے، علم فلکیات کیا ہے، علم نجوم کیا ہے، اس کی طرف غور کرو۔ الی السماء کیف رفعت، اور فرماتا ہے کہ الی الارض کیف سطحت، علم زمین کی طرف ہماری توجہ لگے، دیکھو تو صحیح، غور کرو ہم نے زمین کو کیسے بچھایا ہے۔ یہ جغرافیہ کی طرف، زمین کی بناوٹ کی طرف اور زمین کے حالات کی طرف ہماری توجہ کو قرآن نے مبذول کرایا کہ زمین کے حصوں پر غور کرو، زمین کے حالات پر غور کرو، دیکھو تو صحیح یہ علم کیا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور دیکھو ذرا پہاڑوں کو ہم نے کیسے انہیں جمایا ہے۔ یہ علم نباتات، علم جمادات ہے کہ ان جمادات کی طرف بھی دیکھو، پہاڑ کیا ہے، ہم نے پہاڑوں کو کیسے ٹھہرایا ہے، یہ کس طریقے سے جمع ہوا ہے۔ تو اسلام ہمیں ان چیزوں کی طرف بھی دعوت فکر دے رہا ہے، لیکن ہم نے صرف بس یہ سمجھا ہے کہ اسلام نام ہے نماز روزے، جس نے نماز روزہ ادا کر لیا اس کا جو ہے تو بس اسلام پورا ہو گیا، لیکن یہ نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخلوق خدا کی طرف بھی جو ہے ہماری توجہ مبذول کرائی ہے۔ لوگوں کا خیال کرو، لوگوں کی جو ہے تو ضروریات کو پورا کرو، ان چیزوں کی طرف غور کرو جس سے فلاحی کام ہو سکے، جس سے ساری مخلوق فائدہ اٹھا سکے، جس سے ساری کائنات فائدہ اٹھا سکے۔ اے انسان تجھے ہم نے اس لیے بھی بنایا، لیکن ہماری عبادت بھی کر۔ لیکن افسوس کا مقام کہ ہم نے دیگر علوم کی طرف سے جہاں آنکھیں بند کر لی ہے، وہیں پر ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے عبادات کی طرف سے بھی منہ موڑ لیا۔ عبادات کی طرف ہماری کوئی دلچسپی نہیں، کوئی ہمارا لگاؤ نہیں ہے۔ عبادت سے بھی، نماز بھی بس ہم جو ہے تو کہتے بڑی آسانی سے لوگ کہتے جو وقت کی ملی پڑھ لیتے، بس صرف رمضان میں مساجد آباد ہوتی ہے، لیکن رمضان کے بعد پھر وہی مسجدوں کا حال ہے، پھر وہی مسجد مرثیہ خواہ ہو جاتی کہ نمازی نہیں ہے۔ کتنے افسوس کا مقام ہے، ہم نے صرف رمضان کو عبادت کا مہینہ سمجھا، جبکہ یہ 11 مہینے کس لیے؟ کہ یہ عبادت کے مہینے نہیں ہیں، کہ ان میں نماز فرض نہیں ہے، کہ ان میں دیگر عبادات ہم پر لازم نہیں ہے۔ لیکن افسوس ہم نے جو ہے تو نمازوں کو بھی چھوڑ دیا۔ آج جو ہے تو حال یہ ہے کہ غریب جو ہے انہی کے دم سے جو ہے تو معاملات۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اسلام غریبوں میں پھیلا اور غریبوں میں ہی سمٹ کر رہ جا۔ عمرہ کا حال تو یہ ہے، امیروں کا حال تو یہ ہے کہ وہ اپنی مستی میں مست ہے، انہیں اپنے کھانے پینے اوڑھنے پہننے اور اپنی ضروریات کے مکمل کرنے سے فرصت نہیں ہے۔ آج اگر اسلام کا معاملہ ہے تو وہ غریبوں کے دم سے ہے۔ لہٰذا اسی کی طرف جو ہے تو ڈاکٹر اقبال نے بھی اشارہ کرتے ہوئے بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا کہ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، اور پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب۔ عمرہ نشے دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ لہٰذا یہ غریب ہی ہے کہ جو مساجد کو آباد کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ورنہ عمرہ کا حال تو یہ ہے کہ بیچاروں کو اپنی مستی میں وہ تو مست ہے، انہیں جو ہے تو فرصت ہی نہیں ہے۔ آج حال یہ ہے کہ رمضان کا ایسا بابرکت مہینہ، ایسا مبارک مہینہ جو دیا ہی اس لیے گیا تھا تاکہ انسان اس مبارک مہینے میں اپنی بخشش و مغفرت کرا سکے۔ یہ ایسا مہینہ جس کے اندر کئی قسم کی عبادات، بدنی عبادت، قولی عبادت، فعلی عبادت، مالی عبادت، تمام عبادات کا ایک مجموعہ اس مبارک و مسعود مہینے میں جمع ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس عظمت والے مہینے سے غافل رہے۔ ہم نے اسے لغو و لعب میں گزارا، ہم نے اس مہینے کو یوں ہی گزار دیا، ہمیں کوئی افسوس نہیں، کوئی رنج اور کوئی ملال نہیں۔ حال یہ ہے کہ لوگ بازاروں کی طرف زیادہ متوجہ ہو چکے، ہم نے اس مہینے کو بھی ایک مذاق کا مہینہ بنا دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایو شہر، یہ جو شہر ہے، یہ جو مہینہ ہے، اول رحمت، اس کا پہلا عشرہ رحمت کا، اوسط مغفرت، دوسرا عشرہ مغفرت کا، وآخر اتکم من النیران، اور جو آخری عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا۔ لیکن ہم نے اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا، بولے پہلے 10 ذکر کے، بعد کے 10 فکر کے، اور آخری کے 10 گھی شکر۔ یہ ہم نے اپنی مرضی کے مطابق اسے ڈھال دیا، جبکہ پورا مہینہ عبادت کے لیے تھا۔
لیکن ہم نے کیا کیا؟ پہلے 10 دن بڑی ہم نے جوش و خروش کے ساتھ عبادت کر لی، نمازوں میں حاضر ہو گئے، روزے بھی پابندی سے رکھ لیے، تراویح میں بھی حاضر ہو۔ جو وقت گزرتا جاتا ہے ہم نمازی دیکھتے کہ نمازی کم ہو رہے۔ یہ جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ اس مبارک میں نکلا، لیکن ایسا نہیں لگتا کہ یہ جمعۃ الوداع ہے، بلکہ لگتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے ودا ہونے کا وقت ہے، کہ مسلمان مسجدوں سے ودا ہونے جا رہے ہیں، مسجدوں کو خیرآباد کہنے جا رہے ہیں، مسجدوں کو سلام کر کے جا رہے ہیں، یہ محسوس ہوتا ہے۔ تو مہینہ تو اس لیے تھا تاکہ پورا مہینہ بندہ، ایک مہینہ 11 مہینے تو تم اپنی مرضی سے زندگی جیتے رہے، 11 مہینے تم کھانے کمانے اوڑھنے پہننے میں لگے رہے، کم از کم ایک مہینہ اپنے رب کی بندگی کرتے تو رب کیسے کرم فرما رہا ہے کہ پہلے 10 میں تمہیں رحمت بھی دے رہا ہے، مغفرت بھی دے رہا ہے اور تمہیں آزادی بھی دے رہا ہے، بعد کے 10 میں بھی یہی ہے اور آخر کے 10 میں بھی یہی ہے۔ پورا مہینہ، بلکہ علماء فرماتے کہ پورے مہینے میں اللہ کی رحمت بھی کثرت سے اترتی ہے، مغفرت بھی ہوتی رہتی ہے، اور اللہ جہنمیوں کو ہر گھڑی میں جہنم سے آزاد فرماتا رہتا ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ شروع میں ہم نے جو ہے تو جوش و خروش دکھایا، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا نمازی کم ہوتے رہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ختم قرآن ہو گیا، تراویح ختم ہو گئی، اب تراویح نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، جب تک رمضان ہے تب تک تراویح ہے۔ چاند دیکھو روزہ رکھو، چاند دیکھو افطار کرو، چاند دیکھ کر کے روزہ شروع ہوتا ہے اور چاند دیکھ کر افطار، مطلب یہ ہے کہ رمضان ختم ہوتا ہے۔ جب تک رمضان ہے تب تک تراویح سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ختم قرآن ہو گیا، ہمیں تراویح پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، مسجدیں پھر سے خالی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اور بازار بھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر سب سے اچھی جگہ ہے تو وہ مسجد، اور سب سے بری جگہ ہے تو وہ بازار۔ جو صبح سویرے مسجد کو گیا اس کے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا، اور جو صبح سویرے بازار کو گیا اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا۔ لیکن افسوس کہ اس مبارک و مسعود مہینے میں ہم روزہ چھوٹ جائے تو چلے گا، تراویح چھوٹ جائے چلے گی، نماز چھوٹ جائے چلے، لیکن ہمیں شاپنگ کرنی ہے، ہمیں شیونگ کرنی ہے، ہمیں فلاں جگہ جانا ہے، ہمیں دوسرے گاؤں میں جانا ہے، ہمیں بڑے شہر میں جانا ہے، وہاں جا کر کے ہمیں کپڑوں کی خریدی کرنی ہے، دیگر سامان کی خریدی کرنی ہے۔ اس دن کا روزہ چھوٹ گیا، اس دن نمازیں چھوڑ دی، تراویح چھوڑ دی۔ اللہ اکبر! کس قدر غیرت کی بات ہے کہ وہ جگہ جو سب سے بری جگہ ہے دنیا میں، اس کی خاطر، دنیا کی خاطر ہم نے نماز بھی چھوڑی، روزہ بھی چھوڑا، تراویح بھی چھوڑی۔ اللہ اکبر! اس مبارک مسعود مہینے کا کوئی احترام نہ کیا، اس مبارک مہینے کی، اس مہمان کی ہم نے کس قدر جو ہے تو اس کی ناقدری کی۔ لیکن پھر بھی رنج نہیں، کوئی ملال نہیں، کوئی شرم کی بات نہیں کہ ہم کہاں جا رہے، مسجد کو چھوڑ رہے، مسجد کی رونق کو کم کر کے بازار کی زینت کو بڑھا رہے ہیں، وہ جگہ جو سب سے بہتر جگہ ہے اسے چھوڑ کر اس جگہ جا رہے ہیں جو سب سے زیادہ بری جگہ ہے۔ اللہ اکبر! یاد رکھو مسلمانوں، یہ دنیا کا بازار ہے جس کو بارے میں کہا گیا کہ یہ سب سے بری جگہ ہے، لیکن ایک بازار ابھی اور لگنا باقی ہے، ایک بازار ابھی اور ہونا باقی ہے، اور اس بازار میں سب نے جمع ہونا ہے، اور وہ بازار آخرت کا بازار ہے، وہ بازار یوم الحشر کا بازار ہے۔ اس بازار کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ ذرا اپنے آپ میں غور کرے، ہر انسان اپنا محاسبہ کرے کہ جب رمضان آتا ہے تو ہر کوئی اس فکر میں لگ جاتا ہے ہمیں عید کی تیاری کرنی ہے۔ عید کی تیاری کے لیے شروع رمضان سے لوگ جو ہے تو لگ جاتے ہیں، کمائی کرنی ہے، پیسے جمع کرنے ہیں، اچھے ڈریس خریدنا ہے، چڈی بنیان خریدنے ہیں، دیگر سامان خریدنا ہے، جوتا چپل خریدنی ہے، غرض کے عید کی تمام تیاریوں میں سوائیاں خریدنی ہے، شیر خورما کا سامان خریدنا ہے، کھانے کا سامان خریدنا ہے، پہننے کا سامان خریدنا ہے۔ غرض کے عید کی تیاری کے لیے شروع رمضان سے لوگوں کے منصوبے بننا شروع ہو جاتے ہیں، کمائی دھمائی شروع ہو جاتی ہے کہ پیسے بچا کر رکھنے ہیں اور جو ہے تو شاپنگ کرنی ہے۔ لیکن آخرت کا وہ بازار جو لگنے والا ہے، جس میں اولین و آخرین نے جمع ہونا ہے، اور وہ بازار ہوگا جس دن ہر ایک کے اعمال کا حساب ہونے والا ہے۔ اس بازار کے لیے کیا کمائی کر رکھی ہے؟ اس بازار میں بھی کچھ دے کر کے کچھ خریدنا ہوگا۔ رب کائنات نے دنیا ہی میں اس بازار کی طرف اشارہ کر دیا ہے اور فرما دیا ہے کہ ہم نے تو مومنین کی جان اور مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم بان لهم الجنہ، کہ ہم نے مومنین کی جان اور مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے۔ یہ سودا ہو چکا ہے، اب اس کا فیصلہ اس آخرت کے بازار میں ہونے والا ہے۔ اس بازار عمل میں ہر ایک کو پہنچنا ہے، ہر اس میدان محشر میں جا کر کے اپنا حساب دینا ہے۔ اللہ والے تو حساب لیں گے، لیکن ہم جیسوں کو حساب دینا پڑے گا۔
اللہ والوں کا معاملہ تو یہ ہوگا، نیک بندوں کا معاملہ، صالحین کا معاملہ، وہ جب خدا کے حضور حاضر ہوں گے، میزان پر پہنچیں گے تو کہیں گے مولا تو نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی تھی، ہم جو ہے تو اس کے علاوہ تہجد بھی لائے ہیں، اشراق بھی لائے ہیں، اوابین بھی لائے ہیں، چاشت بھی لائے ہیں، مولا کریم تو نے تو صرف رمضان کے روزے فرض کیے تھے، ہم تو صوم داؤدی بھی لائے ہیں، ہم تو صوم آدم بھی لائے ہیں، صوم اسماعیل ابراہیم بھی لائے ہیں، ہم تو ہر طرح کے روزے لائے ہیں، ہم نے جو ہے تو ایام 20 کے روزے بھی لے کر کے آئے ہیں، مولا ہم نے نفل روزے اتنی کثرت کے ساتھ لے کر کے آئے ہیں، مولا تو نے صرف زکوٰۃ فرض کی تھی، ہم تو صدقہ و خیرات لے کر کے آئے ہیں، ہم نے کثرت کے ساتھ اپنا مال تیری راہ میں خرچ کیا ہے، یہ سب لے کر کے آئے ہیں، مولا تو نے اتنی عبادت فرض کی تھی مولا، لیکن ہم یہ سب کچھ لے کر آئے، مولا تلاوت قرآن لے کر آئے ہیں، رات بھر کھڑے ہو کر کے قرآن کو پڑھا ہے، ہم نے اپنے شب و روز کو تیری عبادت میں گزارا ہے، وہ تو رب سے اپنا انعام حاصل کریں گے، مولا ہمیں جو اپنی عبادات لے کر کے آئے ہیں، اپنے اعمال لے کر کے آئے ہیں، مولا کریم تیری بارگاہ میں ہم اپنی قولی عبادت، فعلی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت، ہر قسم کی عبادت تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، لیکن ہم جیسوں کا حال کیا ہوگا؟ رب پوچھے گا کہ بندے 5 نمازیں فرض کی تھی، کتنی لے کر کے آیا؟ کوئی 1 لایا، کوئی 2 لایا، کوئی کچھ بھی نہ لایا۔ رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے 30 دن، 1 مہینے کے روزے، کتنے روزے رکھے؟ کسی نے 1 بولے مسلمان وہی جو روزے رکھے تو معاذ اللہ 2 روزے لے کر آیا، 5 روزے لے کر کے آیا، کوئی کتنے روزے چھوڑ کر کے آیا۔ زکوٰۃ اللہ نے فرض کی تھی مال پر، 40واں حصہ تم پر فرض تھا، لیکن اپنے مال کی اگر صحیح زکوٰۃ نہیں نکالی تو وہ لے کر کے آئے۔ تو ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمارے پاس اعمال نہیں ہے۔ اب اس میدان حشر میں، اس بازار میں، اب جب کہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی نیکیوں پر انہیں جنت عطا فرما رہا ہوگا اور ان کے اعمال بد پر جہنم کے فیصلے ہو رہے ہوں گے، اس وقت لوگ جو ہے تو منہ لے کر کے کھڑے ہو، کیونکہ عمل تو پاس ہے نہیں۔ بازار عمل میں سودا نہ بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے، اب آپ ہی سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائے، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی۔ آقا علیہ السلام نے تو اسلام کو اتنا آسان کر دیا تھا، لیکن ہم نے اسے مشکل بنا دیا۔ عمل نہ کرنے والے کے لیے بہت مشکل ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائے، اپنا ہاتھ ہی خالی۔ عمل سے ہمارے ہاتھ خالی ہیں، کل قیامت کے دن جب میزان لگا ہوگا اور وہ بازار لگا ہوگا، یہ دنیا کا بازار ہے کہ جہاں سامان خریدنے جاتے ہو تو اگر تھک جاتے ہو تو کہیں پر بیٹھ جاتے ہو، میدان محشر میں بیٹھنے کی جگہ نہ ملے گی، اس بازار میں بیٹھنے کے لیے کوئی الگ سے جگہ نہ ملے گی۔ اس بازار میں گھومنے کے لیے جاتے ہو، پیاس لگتی ہے تو پی لیتے ہو، ٹھنڈا گرم پی لیتے ہو، بھوک لگتی ہے تو کچھ چیز خرید کر کھا لیتے ہو، لیکن اس بازار محشر میں کوئی چیز کھانے پینے کے لیے نہ ملے گی۔ وہاں پیاس سے انسان کی زبانیں باہر آ رہی ہوں گی، سورج سوا نیزے پر ہوگا اور زمین تانبے کی مانند تپ رہی ہوگی اور انسان اپنے پسینے میں شرابور ہو رہا ہوگا۔ یہاں دنیا کے بازار میں جب نکلتے ہو تو اس دکان کو ڈھونڈتے ہو جس میں ایئر کنڈیشن لگا ہو، جس کے اندر اے سی لگا ہو، وہاں دکانوں میں جا کر کے بیٹھتے ہو، وہاں جا کر کے سامان خریدتے ہو۔ کل قیامت کے دن اپنے عمل کو جب خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے جاؤ گے، اس بازار عمل میں جب پہنچو گے، اس یوم الحشر کے بازار میں پہنچو گے، کوئی ایئر کنڈیشن نہیں ہوگا، کوئی اے سی نہیں لگا ہوگا، بلکہ سورج سوا نیزے پر ہوگا اور زمین جو ہے تانبے کی مانند تپ رہی ہوگی اور ہر انسان پسینے میں شرابور ہو رہا۔ اس دن اگر کسی کو اے سی ملے گا تو اسے ملے گا جس نے دنیا کے اندر اللہ و رسول کے فرامین پر عمل کیا ہوگا، تو اسے اللہ کے عرش کے سائے میں مصطفیٰ کے دامن میں جگہ ملے۔ لوگ تو نفسی نفسی کر رہے ہوں گے اور یہ آرام سے مصطفیٰ کے دامن میں سو رہا ہوگا، لیکن کون؟ جس نے مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کیا ہوگا، جس نے مصطفیٰ کے قول پر عمل کیا ہوگا، جس نے اسلام پر عمل کیا ہوگا، جس نے اسلام کی تعلیمات پر عمل کیا ہوگا، جس نے عبادات کا حق ادا کیا ہوگا، وہ کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ لیکن ہم جیسے تو پھر اس میدان، اس بازار میں بھی گھوم رہے ہوں گے، ادھر سے ادھر بھٹک رہے ہوں گے، کوئی سہارا مل جائے، کوئی ہماری مدد کر دے، لیکن باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، رشتہ دار ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ آج جس اولاد کے لیے، جس بیٹے کے لیے، جس اہل و عیال کے لیے ہم تگ و دو کر رہے ہیں، ہم یہاں سے وہاں بھاگ رہے ہیں، ہم شاپنگیں کر رہے ہیں، ہم روزے چھوڑ رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، تراویح چھوڑ رہے ہیں، نہیں بیٹے کے لیے اچھا ڈریس خریدنا ہے، کل وہی بیٹا چھوڑ کر کے بھاگے گا
گا, بیوی کے لیے کوئی اچھا سامان خریدنا ہے, کل قیامت میں وہ بیوی کسی کام نہیں آنے والی جس اہل و عیال کے لیے تم نے اپنی نمازیں چھوڑی ہے, اپنے روزے چھوڑے ہیں, اپنی عبادات کو چھوڑا ہے اور ان کی خاطر بازاروں کے چکر کاٹے ہیں, کل میدان محشر کے بازار میں وہ تمہیں چھوڑ کر بھاگے. انسان اپنے عمل پر غور کرے, وہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے, وہ اس میدان محشر کے لیے, اس بازار کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے. اس ایک دن کی عید کے لیے 24 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے. 24 گھنٹے کا ایک دن رات ہوتی ہے, 12 گھنٹے کا دن 12 گھنٹے کی رات. عید کے لمحات کتنے, عید کی نماز آپ نے پڑھی, چند لمحے گزر جاتے ہیں, لیکن بمشکل پکڑ بھی لے تو 24 گھنٹے. لیکن قیامت کا جو بازار ہوگا, آپ دنیا کے بازار میں جاتے ہیں تو کتنا گھومتے ہیں, کتنی دیر رہتے ہیں, لیکن سوچیں, ہر انسان اپنا محاسبہ کرے, لیکن وہ جو بازار ہوگا وہ 50,000 برس کا ایک دن, اور اولین و آخرین جمع ہوں گے. یہاں بازار میں جاتے ہیں, یہاں آپ دکانوں پر جاتے ہیں, پہلے بھائی میرا نمبر لگا دو, سب سے پہلے مجھے دے دو, مجھے اچھا سے اچھا دکھا دو, اور اپنا سودا لے کر کے نکل لیتے ہیں. وہاں یہ سب نہیں چلے. یہاں رشوتیں دے کر کے لوگ اپنے کام نکال لیتے ہیں. کل قیامت میں یہ سب کچھ نہ ہوگا. یہاں لوگوں نے اپنے پیمانے بنا رکھے ہیں, یہاں لوگوں کے اپنے ہر چیز کے پیمانے بنے ہوئے ہیں. یہاں اناج کا پیمانہ الگ ہے, غلہ کسی اور ترازو پر تولا جاتا ہے, پھل کسی اور ترازو پر تولا جاتا ہے, سونا چاندی کسی اور ترازو پر تولا جاتا ہے. یہاں پر دودھ کو تولنے کا پیمانہ اور ہے, کپڑے کو ناپنے کا پیمانہ اور ہے. غرض کے ہر چیز جو خریدنے کے لیے جاتے ہیں, ہر چیز کا ایک پیمانہ ہے, اور وہ پیمانے جدا جدا ہے, اور ہر پیمانے میں لوگ کھوٹ کرتے ہیں. لوگ یہاں پر کانٹے مارتے ہیں, لوگ یہاں پر چوری کرتے ہیں, یہاں پر جو ہے ان پیمانوں میں گھٹاتے بڑھاتے ہیں, اور اپنا نفع دیکھتے ہیں, اپنا فائدہ دیکھتے ہیں, اور سامنے والے کا نقصان کرتے ہیں. ہر پیمانے کے اندر یہ معاملات ہوتے جا رہے ہیں. لیکن غور کرنا, یاد رکھنا کہ آخرت کا جو پیمانہ ہوگا وہ مختلف نہیں ہوگے, بلکہ ایک ہی پیمانہ ہوگا, ایک ہی میزان لگے گا. اس لیے کہ دنیا کے پیمانے یہ انسانوں نے بنائے ہیں, جو جدا جدا ہے, جو الگ الگ تولے جاتے ہیں. دودھ کو آپ جو ہے تو ترازو میں نہیں تول سکتے, اسی طریقے سے پیٹرول کو یا ڈیزل کو آپ جو ہے تو ناپ پٹی کے ذریعے سے نہیں دے سکتے. ہر چیز کا پیمانہ جدا ہے. لیکن قیامت کے دن اللہ جس میزان کو قائم کرے گا, اللہ جو ترازو قائم کرے گا, وہ ایک ہی ہوگا. اور دنیا کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے اعمال اس پر تولے جا رہے ہیں. ہر ایک کا حسن عمل اس پر تولا جائے گا, نیکی بھی تولی جائے گی, بدی بھی تولی جائے گی, ہر ایک معاملہ اس کا تولا جائے گا. اس کی قولی عبادت, فعلی عبادت, بدنی عبادت, مالی عبادت, سب کچھ تولی جا رہی ہوں گی. اس کے حسن اخلاق کو تولا جا رہا ہوگا, اس کے اقوال کو تولا جا رہا ہوگا, اس کے عمل کو تولا جا رہا ہوگا. اس میں کوئی کھوٹ نہیں ہوگی, کوئی اس کے اندر جھول چال نہیں ہوگا, بلکہ ایک ہی میزان ہوگا, اور سب کے سب اسی پر تولا جائے گا. تو وہ آخرت کا میزان ہوگا جس پر سب کچھ تولا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر نیکی کی اللہ اس کا بھی حساب لے گا, جس نے ذرہ برابر گناہ کیا اللہ اس کا بھی حساب لے گا. کتنے روزے رکھے, کتنی نمازیں پڑھی, کتنی تراویح پڑھی, کتنے صدقات و خیرات کیے, کتنی زکوٰۃ ادا کی, سب کچھ تولا جائے. کوئی الگ سے پیمانے قائم نہیں کیے جائے. یہاں تو ہم دیکھ دیکھ کر کے دیتے ہیں, اس کو اتنا, اس کو اتنا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ سب کچھ نہیں. رب تعالیٰ جب دیتا ہے, کسی کو دینے پر آتا ہے تو بے حساب عطا فرماتا ہے. تو غرض کہ یہاں جب خرید و فروخت کے لیے جاتے ہیں دنیا کے بازار میں, تو پیسہ دے کر اشیاء خریدتے ہیں, اور وہ آخرت کا بازار ہوگا جہاں عمل دے کر کے یا تو جنت ملے گی یا جہنم ملے گی. اب سوچے کہ ہم نے کیا جمع کرنا ہے. یہاں پر جو نوٹ بند ہو چکی ہے وہ نوٹ لے کر بازار میں جائیے, جو سکہ کھوٹا ہو چکا ہے اس کو لے کر بازار میں جائیے اور کہیے کہ اس کے بدلے مجھ کو فلاں چیز دے دو. کوئی نہیں خریدے, کوئی آپ کو چیز نہیں دے گا, کیونکہ اس کا چلن نہیں ہے, اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, اس پر بندی لگ چکی ہے. لہٰذا وہ نوٹ یا وہ روپیہ جو بند ہو چکا ہے, جو کھوٹا ہو چکا ہے, وہ دنیا کے بازار میں نہیں چلتا. وہ عمل جس میں کھوٹ ہے, وہ نیت جس میں کھوٹ ہے, وہ عمل جس میں ریاکاری ہے, کل قیامت کے دن خدا کے بازار میں, خدا کے میزان پر یہ سب کچھ نہیں چلے.
وہاں پر اعمال اگر دیکھے جائیں گے تو خلوص کے ساتھ دیکھے جائیں گے، تمہارا اخلاص دیکھا جائے گا، تم نے کس اخلاص کے ساتھ نمازیں پڑھی ہے، تم نے کس خلوص کے ساتھ زکوٰۃ ادا کی ہے، کس خوش دلی کے ساتھ تم نے اپنے مومن بھائی کے ساتھ معاملات کیے ہیں، مخلوق کے حق تم نے کتنا ادا کیا ہے۔ ایک ہے خدا کا حق، ایک ہے مخلوق کا حق۔ خدا اپنا حق چاہے تو معاف کر دے، لیکن مخلوق کا حق معاف نہیں کرے گا جب تک وہ خود بندہ معاف نہ کرے۔ وہاں عمل دیکھا جائے گا، عمل، وہاں کوئی روپیہ پیسہ نہیں چلے گا، وہاں کوئی لے کر کے جائے تو بلکہ فرمایا گیا جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا اس کا مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں اسی پر مسلط کر دیا جائے، اور وہ سانپ اس کے جبڑوں کو جو ہے تو اس کے فرماتے ایک روایت میں کہ اس کے انگلیوں کو چبا جائے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے جبڑے، اس کے چہرے کو جو ہے نا پکڑ لے گا، اس کے جبڑے کو، اور کہے گا میں تیرا مال ہوں۔ تو غرض کہ یہ مال وہاں کسی کام نہیں آئے گا۔ لوگ یہاں دنیا میں لگے بس مال کمانا ہے، مال کمانا ہے، یہ کہاں تک ہے؟ بس موت تک ہے، موت ہوئی مال یہیں چھوٹ جائے گا، لیکن تمہارا عمل میدان حشر تک تمہارے ساتھ جائے گا، اور وہاں وہی عمل تولا جائے گا۔ اس لیے اس دنیا کے بازار میں اپنے اوقات کو ضائع کرنے والے، اپنی نمازوں کو چھوڑنے والے، اپنی عبادات کو اور روزوں کو ترک کرنے والے سوچے کہ انہوں نے آخرت کے دن کے لیے کیا تیاری۔ آج ہر ایک کو فکر ہے کل عید ہے، کل عید ہے، پرسوں عید ہے، جب بھی عید ہمیں تیاری کرنی ہے، لیکن سوچے سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے کل عید ہے، کل عید ہے، لیکن میری عید تو اس دن ہوگی جب میں دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر کے جاؤں۔ انہیں فکر اپنے ایمان کی ہے، انہیں فکر اپنے اعمال کی ہے کہ کل قیامت کے دن خدا کے سامنے حاضر ہونا، ہمیں اس کی تیاری کرنی۔ یہاں ہم تیاری میں لگے ہیں عید کی، اور ہمارے اسلاف تیاری کر رہے ہیں یوم الحشر کی، اس بازار کی کہ اس دن خدا کے سامنے عمل ہمیں پیش کرنا ہے۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، عید کا دن ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ 20 سال سے میں نے کوئی لذیذ غذا نہیں کھایا، اپنے نفس کی خاطر کوئی لذیذ کھانا میں نے نہیں کھایا، لہٰذا عید کا دن تھا، میرے نفس نے کہا کہ اے ذوالنون آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، چند لقمے کھا لیے جائیں۔ لہٰذا میں نے اس دن سوچا کہ چلو آج عید کا دن ہے کچھ کھا لوں۔ میں نے جیسے ہی لقمہ اٹھایا اور منہ کے قریب لے گیا تو نفس سے ایک آواز آئی، آج 20 سال کے بعد میں کامیاب ہو گیا۔ تو میں نے وہ لقمہ فوراً نیچے رکھ دیا، میں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو میں ہرگز کچھ نہیں کھاؤں۔ آپ نے اس دن ایک حلوہ تیار کروایا تھا، اور وہ حلوہ کھانے والے تھے کہ نفس نے آواز دی کہ ذوالنون آج 20 سال کے بعد میں کامیاب ہو گیا۔ یاد رکھو نفس اتنی آسانی سے مرتا نہیں، دبتا نہیں۔ وہ ذوالنون مصری جو اللہ کے ولی 20 سال تک اپنے نفس کو دباتے رہے، کوئی لذیذ غذا مجھے نہیں کھانی ہے، یہاں تو افطاری میں بھی چاہیے، یہاں سحری بھی پیٹ بھر کے چاہیے، افطاری بھی پیٹ بھر کے چاہیے، کھانا بھی پیٹ بھر کے چاہیے، بولے دن بھر روزے کا احساس ہی نہ ہو۔ یہ ہمارے اسلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 20 سال تک پیٹ بھر کر نہیں کھایا اور کوئی لذیذ غذا بھی نہیں کھائی، جب عید کا دن ہوا نفس نے کہا آج کچھ کھا لیا جائے، میں نے بس لقمہ منہ تک لے گیا تو نفس نے اندر سے آواز دی کہ 20 سال کے بعد کامیاب ہوا۔ لہٰذا فرماتے میں نے لقمہ زمین پر رکھ دیا، تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھول کر کے دیکھا تو آپ کا پڑوسی ہاتھ میں ایک دسترخوان لیے کھڑا ہے جس میں انواع و اقسام کے لذیذ کھانے موجود ہیں۔ اس نے کہا ذوالنون مصری یہ کھانا کھا لو۔ کہنے لگے کہ نہیں، میں نے اپنے نفس کے ساتھ جو ہے تو یہ معاہدہ کیا کہ کبھی میں لذیذ غذا نہیں کھاؤں۔ لہٰذا ایک چیز یہ کہ انہوں نے، نفس نے جب کہا تھا کہ اے ذوالنون مصری کوئی چیز کھا لے، تو آپ نے کہا تھا کہ ایک معاہدہ میرے ساتھ کر، اور وہ معاہدہ یہ ہے کہ رات بھر، جسے ہم شب لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، عید کی شب کی رات، یہ جو اب آتی ہے نا چاند رات جس کو ہم کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ، مہینہ بھر تو عبادت کر لیتے ہیں لیکن یہ لیلۃ الجائزہ جس میں شیطان آزاد ہوتا ہے، وہ وقت امتحان کا ہوتا ہے کہ وہ انسان کی پوری محنت کو برباد کرنے کے لیے آزاد ہو کر کے جب آتا ہے تب بندے کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اس رات بھی اگر اپنے رب کی عبادت کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جس نے اس رات عبادت کی اس کا دل نہ مرے گا اس دن جب لوگوں کے دل مر جائے، یعنی قیامت کے دن اس کا دل زندہ رہے گا، قبر میں اس کا دل زندہ رہے گا، حشر میں اس کا دل زندہ رہے گا۔
تو غرض کہ آپ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آج رات بھر ہم جو ہے تو عبادت کریں، تو میری موافقت کر، میرا ساتھ دے تاکہ پوری رات ہم اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اگر تم نے اس بارے میں میرا ساتھ دیا اور مجھ پر سستی کو غالب نہ کیا، نیند کو غالب نہ کیا، تو صبح کو میں تجھے کوئی اچھی چیز کھلاؤں۔ یہ نفس کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، اور جب آپ نے وہ لقمہ منہ تک لے گئے تو نفس نے کہا 20 سال کے بعد کامیاب ہوا۔ وہ لقمہ اپنے زمین پر رکھا، اس کے بعد جو ہے وہ شخص جب تھال لے کر کے آیا، کہنے لگا کھا لو، کہا کہ میرا نفس کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، لہٰذا نفس نے تو میرا ساتھ دیا، لیکن جب لقمہ میں منہ تک لے گیا تو اس نے کہا کہ میں 20 سال کے بعد کامیاب ہوا ہوں، اب میں اس نفس کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا، میں کبھی لذیذ غذا نہیں کھاؤں گا۔ اس شخص نے کہا ذوالنون مصری یہ کھا لو، اس لیے کہ یہ میں اپنی مرضی سے نہیں لایا ہوں، بلکہ رات خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بشارت دی اور خواب میں تشریف لا کر مجھ سے کہا اگر تو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن میں تیری شفاعت کروں تو جو کھانا تو نے تیار کیا ہے ذوالنون مصری کو لے جا کر کھلا اور کہہ دے کہ اے ذوالنون یہ رسول اللہ کا پیغام ہے، یہ رسول اللہ کا حکم ہے کہ آج اپنے نفس کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے صلح کر لیں۔ یہ حکم دربار رسول سے آیا، تب جا کر کے حضرت ذوالنون مصری کہتے لقمہ اٹھاتے ہیں اور منہ میں ڈالتے اور کہتے ہیں کہ میں فرما بردار ہوں، میں فرما بردار ہوں، میں جو کھا رہا ہوں اپنے نفس کے لیے نہیں کھا رہا ہوں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کھا رہا ہوں۔ لیکن ہمارا حال، ہم تو نفس کے لیے کھا رہے ہیں، سحری میں بھی پیٹ بھر کے چاہیے، افطاری میں پھل فروٹ بھی چاہیے، دیگر چیزیں تلن کی بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، پینے کے لیے ایک سے ایک مشروبات چاہیے، کھانے میں بھی ہمیں لذیذ غذائیں چاہیے، اور جیسی رمضان جاتا ہے پھر پارٹیوں کا دور شروع، رمضان میں بھی افطار پارٹیاں، رمضان کے بعد بولے اب منہ کا ذائقہ بدلنا ہے تو پھر جو ہے تو نکل پڑتے ہیں، اور حرام و حلال کی تو کوئی تمیز ہی نہیں رہ جاتی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، یہ رمضان تھا اس لیے تاکہ ایک مسلمان روزہ رکھے، اسے احساس ہو کہ غریب کی بھوک کیا ہوتی ہے، جن لوگوں کے گھر چولہے نہیں جلتے ان کا حال کیا ہوتا ہے، اسے انسان محسوس کرے، اور دوسرا یہ بھی تھا کہ اسے تقویٰ حاصل ہو، وہ اپنے پیٹ کو پاک و صاف کرے۔ لیکن رمضان گزر جانے کے بعد پھر وہی کے وہی حال، پھر وہی حرام لقمے پیٹ میں جا رہے، پھر کسی کے خیال، ہمیں کسی کا خیال نہیں۔ یہ مہینہ تو تھا اس لیے کہ لعلکم تتقون، تاکہ ہم پرہیزگار ہو جائیں، لیکن ہم نے پرہیزگاری نہیں کی، ہم نے تو پرہیز کی ہی نہیں، تو پرہیزگار بنیں گے کب؟ ہم نے تو یہ مہینہ بھی لذتوں کی خاطر گزار دیا، یہ مہینہ بھی ہم نے جو ہے تو بس یوں ہی ہنسی کھیل میں گزار دیا۔ کتنے افسوس کا مقام، اسی لیے حضور اسلام نے فرمایا اگر میری امت جان لے کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کریں گے کاش سارا سال رمضان۔ جو رمضان کے آنے کی خوشی اور جانے کا غم کرے اس پر اللہ جنت واجب فرما دیتا، لیکن حال یہ ہے کہ رمضان کے آنے سے بہت سو کے چہرے اتر جاتے ہیں، اور رمضان کے جانے کی خوشی اس قدر ہوتی ہے کہ بازار آباد ہو جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ تو بغیر روزداروں کو فکر ہوتی ہے، چاند دکھ گیا، رمضان کے چاند کی کسی کو فکر نہیں ہوگی، لیکن عید کے چاند کے لیے سب شور و غوغا کریں، سب آئیں گے۔ وہ جو روزہ کبھی نہیں رکھتا، وہ جو نماز نہیں پڑھتا، وہ آ کر کے کہے گا روزدار تو چاہے گا کہ ایک روزہ اور ہو جاتا، روز نمازی تو چاہے گا کہ میری تراویح کی نماز ایک دن کی اور بڑھ جاتی، عبادت کرنے والا چاہے گا کہ عبادت کے لیے رمضان کا ایک دن مجھے اور مل جاتا، لیکن جنہیں عبادتوں سے کوئی سروکار نہیں انہیں کو یہ فکر ہوتی ہے ارے فلاں جگہ چاند دکھ گیا، فلاں جگہ چاند ہو گیا، وہاں عید منائی جا رہی ہے، فلاں کی عید منائی جا رہی ہے، وہاں سے خبر آ گئی، یہاں سے شہادت آ گئی، انہیں کو شور و غوغا ہوتا، انہیں عید کی فکر ہوتی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، نماز کی کبھی ایسی فکر نہیں کہ اذان ہو گئی مجھے جا کر کے نماز پڑھنی ہے، سحری کا وقت ہو گیا مجھے اٹھ کر کے روزہ رکھنا ہے، میں مالک نصاب ہو چکا ہوں مجھے آج ہی اپنی رقم کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، میں صاحب استطاعت ہو چکا ہوں، دنیا کو چھوڑ کر مجھے بیت العتیق کا جو تو طواف کرنے جانا ہے، کبھی فکر نہیں کی۔ عید کی اتنی فکر ہوتی ہے، عید کی تیاری کی اتنی فکر ہوتی ہے، لیکن افسوس کے مقام ہے کہ کبھی عبادت کی اتنی فکر نہیں کی۔ افسوس ہے ہمارا، تو لہٰذا غور کرے، ہر انسان اپنا محاسبہ کرے، اور یہ مبارک و مسعود مہینہ جو ان قریب اب ہم سے رخصت ہونے جا رہا ہے اسے الوداع کرے، مسلمان الوداع نہ ہو جائے، ورنہ وہی ہوتا ہے، حقیقت تو یہی ہے کہ ہم رمضان کو الوداع نہیں کرتے بلکہ ہم خود مسجد سے الوداع ہو جاتے ہیں، مسجدوں کو سلام کرے چھٹی ہو گئی، بس اب عید کی نماز پڑھ لی، وہی آخری السلام علیکم کرے کہ وہی اب سال کو سال منہ دکھانا، یہ نہ ہو۔ یہ رمضان تھا اس لیے تاکہ ہم نمازی بن جائیں، ہم پرہیزگار بن جائیں، تاکہ رمضان کے جانے کے بعد بھی 11 ماہ ہم مسجدوں کو آباد کر سکیں۔
تو لہٰذا اس کا احترام کرے، ان اخیر ایام کو اپنے رب کی بندگی میں گزارے، اپنی بخشش و مغفرت کا سامان کرے۔ یہ آخر عشرہ ہے، یہ اخیر جمعہ ہے، یہ اخیر گھڑیاں لمحات ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کو راضی کرے کہ اے مولا، اگر نہ جانے ہم سے کوئی گناہ ایسا ہوا ہو کہ ہم پر جہنم واجب ہو چکا ہو، تو مولا ان اخیر گھڑیوں میں اگر اب تک اس پورے رمضان میں ہمارا نمبر نہ آیا ہو، تو مولا ان اخیر گھڑیوں میں اب ہمارا بھی نمبر آ جائے اور ہماری بخشش و مغفرت ہو جائے۔ اپنے رب کو رو کر کے راضی کرے، اسے منائے اور جو ہے تو اپنی بخشش کا سامان کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، چونکہ صدقہ فطر یہ واجب ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر ادا کرنا ہر انسان پر چونکہ واجب ہے۔ اب صدقہ فطر کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ یہ روزوں کی طہارت اور غربا و مساکین کے لیے کھانے کا انتظام۔ صدقہ فطر کے یہ جو ہے جان پر واجب ہوتا ہے، زکوٰۃ مال پر واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ مال پر واجب، مال کا ایک حصہ میں نکال دینا ہے تو وہ مال پاک ہوگا، اور صدقہ فطر جان پر۔ اگر عید کی صبح کو کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس کا بھی صدقہ فطر دیا جائے۔ عید سے صبح سے پہلے کوئی انسان انتقال کر گیا تو اس کا صدقہ فطر ساقط بھی ہو جائے۔ تو بہرحال ہر مالی کے نصاب، لیکن یہاں پر جو نصاب ہے صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے، اس کے لیے 3 چیزیں شرط ہیں۔ سب سے پہلی آزاد ہونا، یعنی غلام پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ دوسرا مسلمان ہونا۔ دیکھ لیجیے، اب شریعت کے جتنے کا میں 12 کہتا ہوں اور ہر بار کہتا ہوں کہ شریعت کے تمام احکام ایمان والوں کے، بے ایمانوں کے لیے کچھ بھی نہیں۔ بے ایمان اگر صدقہ فطر دے تب بھی وعدہ نہ ہو۔ تیسری جو تو شرط ہے کہ ایسے نصاب کا مالک ہونا جو حاجت اصلیہ سے زائد ہو اور قرض سے محفوظ ہو، لہٰذا وہ شخص صدقہ فطر ادا کرے۔ یہاں پر حولان حول سال کا گزرنا بھی شرط نہیں اور مال کا نامی ہونا بھی شرط نہیں۔ اگر کسی شخص کے پاس نصاب کے مقدار کی رقم موجود نہیں ہے، لیکن اس کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ کوئی چیز زائد ایسی موجود ہے کہ اگر اس کا نصاب لگائے تو وہ نصاب کو پہنچتی ہے، تو اس پر صدقہ فطر اور قربانی واجب ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، زکوٰۃ اور صدقہ فطر، قربانی، ان کے وجوب میں ایک فرق ہے۔ زکوٰۃ اس شخص پر واجب ہوتی ہے کہ جس کے پاس جو ہے تو حاجت اصلیہ سے زائد مال موجود ہے، لیکن صدقہ فطر میں اگر اس کے پاس نصاب کے مقدار کا مال موجود نہیں ہے، نصاب کیا ہے؟ جس کے پاس 9 تولہ فی زمانے کے حساب سے بتا رہا ہوں، آج کے دور میں پیمانے بدل چکے ہیں، لوگ پرانا تولہ لے کر کے بیٹھے ہیں، 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی، اس کو سمجھ لیں۔ اس لیے کہ پہلے زمانے میں جو تولہ ہوتا تھا وہ 11.66 یعنی 12 ماشا کا 1 تولہ ہوتا تھا، لیکن اس دور میں 10 گرام کا 1 تولہ ہوتا ہے۔ اس لیے چونکہ یہ جو کمی زیادتی ہوئی ہے، اس اعتبار سے ادھر نصاب پر فرق آیا۔ تو پہلے 7.5 تولہ ہوتا تھا سونا، لیکن اب ہے 9 تولہ سونا، اور گرام میں دیکھو تو 90 گرام سونا یا پھر 61 تولہ چاندی، اور گرام میں دیکھو تو 642 گرام چاندی، جس کے پاس ہے وہ مالک نصاب۔ ٹھیک ہے، اب اگر کسی کے پاس نصاب کی مقدار موجود نہیں ہے، اتنی رقم اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ نصاب کی مقدار کو پہنچے، لیکن اس کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی موجود ہے کہ اگر وہ نصاب اس کو اگر کبھی اس کا حساب نکالے تو وہ قیمت نصاب کو پہنچ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے گھر میں برتن ہے، اب استعمال کے جو برتن ہیں تو ان کو چھوڑ کر وہ برتن جو صرف اس کے یہاں شو پیس کے طور پر رکھے ہوئے ہیں، ایکسٹرا میں جما کر کے رکھے ہوئے ہیں، تانبے چاندی وغیرہ، تانبے کے برتن ہے، کسی اور دھات کے ہے نا، یا کوئی اور ایسے قیمتی برتن کہ اگر ان کی قیمت لگائی جائے تو وہ نصاب تک پہنچ جائے، یا کسی کے پاس اپنا رہتا ہوا ایک گھر ہے تو یہ حاجت اصلیہ میں ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک گھر اور ہے
تو وہ جو ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر و قربانی آ جائے۔ اگر کسی کے پاس ایک بائک ہے، ایک گاڑی ہے اور وہ اس کی حاجت میں شامل ہے، لیکن اس سے زائد ہے تو وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے، اس پر صدقہ فطر اور قربانی آئے گا لیکن زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ سمجھے اس چیز کو؟ تو ضرورت کی چیز حاجت اصلیہ میں وہ جو صرف آپ کے استعمال میں آ رہی ہے، صدقہ فطر اور قربانی کے لیے وہ آپ کی حاجت اصلیہ ہے، لیکن جو استعمال میں نہیں آ رہی ہے اور آپ کے پاس صرف رکھی ہوئی ہے، تو اگر اس کا حساب نصاب کو پہنچے گا تو پھر صدقہ فطر اور قربانی واجب۔ لیکن اگر کبھی زکوٰۃ کے لیے آپ دیکھیں تو آپ کے پاس چاہے 10 گھر ہو، ایک بائک کے علاوہ 10 بائکیں ہو، آپ کے گھر میں 10 فریج ہو، آپ کے گھر میں اے سی لگا ہو، کچھ بھی ہو، اس پر آپ کو زکوٰۃ نہیں آتی۔ یہ کتنا بڑا کرم ہے اللہ، لیکن پھر بھی لوگوں کو زکوٰۃ دینا بھاری پڑتی۔ اور صدقہ فطر اس کی مقدار 2 کلو 45 گرام، اور اوسط یہ ہے کہ 2 کلو 47 گرام، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ 2 کلو 50 گرام، 2.5 کلو جو ہے تو انسان ایک فی یعنی اپنی طرف سے ہر ایک شخص کا 2 کلو 50 گرام ایک شخص کے لیے صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ اب دیکھیں کہ ہر شخص اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے۔ کون سا کتنا؟ کہ ہم اپنے گھر میں جو گیہوں استعمال کرتے ہیں اوسط درجے اس کے حساب سے، یہ نہیں کہ کھانے کے لیے تو ہم اچھا استعمال کرتے ہیں اور دینے کے لیے لو کوالٹی کا لے کر کے آتے نہیں، بلکہ جو خود کھاتے ہیں۔ اس لیے کہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ اس لیے کہ صدقہ فطر کا حقدار بھی وہی ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے مسلمان ہی ہوگا، کسی کافر، مرتد، مشرک، منافق، بددین، بدعقیدہ وہابی دیوبندی کو صدقہ فطر یا زکوٰۃ دی تو ادا نہیں ہوگی، اس کے لیے بھی صاحب ایمان ہونا شرط ہے۔ تو لہٰذا صدقہ فطر جس کو آپ دے تو وہ مسلمان ہی کو آپ دے، تو وہ بھی مسلمان ہے۔ جو چیز اپنے لیے پسند کرے، جو خود کھاتے ہیں وہ اس کو کھلائے، اچھی کوالٹی کا جو ہے تو لا کر کے دے۔ آپ اس کی قیمت بھی دے سکتے، چاہے تو گیہوں دے دے یا اس کی قیمت بھی دے دے، کہ کوئی رمضان میں بھی ادا کرتا ہے تو بھی ادا ہو جائے گا، لیکن عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا سنت۔ اگر کسی نے عید کی نماز کے بعد دیا تب بھی سنت ہی ادا ہوگی، اور زندگی میں جب بھی دیا سنت ہی ادا ہو۔ اپنی جانب سے اپنے اہل و عیال یعنی کہ شوہر پر یوں تو بیوی کا واجب نہیں، اور نہ ہی بیوی پر شوہر کا، اگر دے دے تو بہتر ہے، لیکن نابالغ اولاد کا صدقہ فطر باپ پر واجب، کہ اپنی نابالغ اولاد کا صدقہ باپ ادا کرے۔ باپ نہ ہو تو اس کا دادا دے جو اس کا سرپرست ہے۔ ماں پر اولاد کا صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا، اور اگر اولاد بالغ ہے تو وہ خود اپنا صدقہ فطر ادا کرے۔ لہٰذا یہ چند مسائل تھے، ان کو ذہن میں رکھے اور اپنی عبادات کو صحیح طریقے سے ادا کرے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو توبہ کرتا ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔